نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جہنم میں جائے گی، ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے دوزخ میں جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانا؟ فرمایا بے پردہ پھرتی رہی، لوگوں کو دعوت نظارہ دیتی رہی، گناہوں کے بازار اس کی وجہ سے سجتے رہے، اس کی وجہ سے بد نگاہیاں ہوتی رہیں، لوگوں کے ایمان میں خلل آتا رہا۔ قیامت کا دن ہے، اللہ کے حضور کھڑی ہوئی، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے رب نے فرمایا تو بے پردہ گھومتی تھی، تو اپنے چہرے کو دکھاتی تھی، تو غیروں کے لیے بناؤ سنگھار کرتی تھی، تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، اب تجھے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ بی بی بول کے کہنے لگی مولا میرا اکیلی کا قصور نہیں، ذرا میرے باپ کو تو بلا، آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی ہم نے، ہم اندھے نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے بیٹی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیا، بیٹی کو 12,000 کا موبائل نہیں لے کے دیا، بلکہ اس کے ہاتھ میں ہم نے آگ کا انگارہ پکڑایا ہے۔ انگارہ دے کے کہتے ہو جلنا نا، انگارہ پکڑا کے کہتے ہو نا اس کی تپش سے دور رہنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا عورت کہے گی یا اللہ بلا ذرا میرے باپ کو، بلایا، مولا اس سے پوچھ، ساری باتیں منوا لیتا تھا، اگر یہ حکم کرتا تو میں کبھی پردہ نہ چھوڑتی، اس نے مجھے کہا ہی نہیں، برقع لا کے ہی نہیں دیا، مجھے کبھی نقاب پہننے کو کہا ہی نہیں، یا اللہ میں اکیلی قصوروار نہیں، میرا باپ بھی میرے جرموں میں برابر کا شریک ہے۔ میرے رسول کی زبان سے نکلا، رب فرمائے گا اٹھاؤ اس کے باپ کو اور اس دونوں کو جہنم میں پھینک دو۔ کہے گی مولا تو سارا کچھ جانتا ہے پر ذرا رک جا، میرے شوہر کو تو بلا، اگر ہنڈیا میں نمک زیادہ ہو گیا تو اس کے تیور بگڑ گئے، اگر ذرا کپڑے وقت پہ استری نہ ہوئے اس نے جھڑک دیا، جوتے پالش نہ ہوئے تو میکے بھیج دیا، اور میں بے پردہ پھرتی رہی، کبھی توجہ ہی نہیں دی، بلا میرے شوہر کو، پورا قصوروار ہے یہ میرے گناہوں میں۔ میرے رسول فرماتے ہیں رب فرمائے گا اٹھاؤ اس کو اور اس کے شوہر کو اور اس کے باپ کو، تینوں کو دوزخ میں ڈال دو۔ کہے گی مولا نہیں، ذرا میرے بھائی کو بھی تو بلانا، اس سے پوچھ کہ ہر بات تو ڈانٹ کے منوا لیتا تھا، یہ ذرا موڈ بنا لیتا تھا تو میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے کام کاج میں لگ جاتی تھی، یہ بھائی کی محبت میں بلیک میل کر کے سارا کچھ کرا لیتا تھا، پردہ نہیں کرا سکتا تھا، یہ میرے چہرے پر نقاب نہیں دلوا سکتا تھا، اللہ یہ برابر کا قصوروار ہے، اسے پکڑا جائے، میرے ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے۔ حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا پکڑو چاروں کو۔ کہے گی مولا نہیں، ابھی میرا بیٹا باقی ہے، بلائیے میرے بیٹے کو، بلائیے، ہر بات رو کے منوا لیتا، یہ ذرا سا موڈ بنا کے سائڈ پہ ہوتا تو میری جان نکل جاتی۔ اس کو نہیں خبر تھی مجھے پردہ کروانا ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ ماں کا چہرہ بے نقاب ہے، با پردہ کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بی بی ایک ہے پر 4 بندوں کو دوزخ میں لے گئی ہے، ایک عورت 4۔ ذمہ داری کا احساس کیجئے، احساس کیجئے ذمہ داری کا۔ آج یہ بڑھتی ہوئی بے رہ روی اور آج یہ بھٹکتے ہوئے لوگ اور آج یہ بھولے بھسرے، کہیں کہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کہیں کہیں ہم نے بھی گناہ کیے ہیں، تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ رسول پاک شاہ الاولاق سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج لستن کاحد من النساء، رب فرماتا ہے جیسے میرے نبی کی بیویاں ہیں کائنات میں دوسری کوئی نہیں، جو کائنات کی سب سے اعلیٰ عورتیں تھیں وہ میں نے اپنے نبی کی زوجیت میں دی ہیں، جو سب سے پاکیزہ تھیں، جو سب سے اچھی تھیں، جو سب سے خیر والی بیویاں تھیں، وہ میرے رسول کے حرم اطہر میں آئی ہیں۔ صحابی آئے، عبداللہ ابن مخدوم رضی اللہ عنہ، آنکھوں سے نابینے ہیں، حضرت میمونہ حضور کی زوجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مخدوم نابینا آئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ یہ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی کی، اور اس ایک حدیث کا پس منظر سمجھ جائیں تو سارا مضمون سمجھ میں آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مخدوم آئے،
فرمایا میمونہ پردہ کرو. ذرا پردے کا مفہوم سمجھیے گا. میمونہ یا رسول اللہ کس سے کروں, وہ تو نابینا ہے. میمونہ پردہ کرو. آقا کس سے کروں, وہ تو نابینا ہے. حضور نے فرمایا وہ نابینا ہے, تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا. بیٹیوں پردہ یہ نہیں کہ کوئی تمہاری طرف نہ دیکھے, بلکہ پردہ یہ ہے کہ تم بھی کسی کی طرف نہ دیکھنا. پردہ خالی یہ نہیں کہ مرد عورت کی جانب نہ دیکھے, یہ بھی پردہ ہے کہ عورت بھی مرد کی جانب نہ دیکھے. مسجد نبوی ہے, مدینے کا شہر ہے, نور برس رہا ہے, رسول پاک برکات لوٹا رہے ہیں, صحابہ کا مجمع ہے. آج پتہ نہیں عجیب سی مسکراہٹ ہے, چہرہ حضور کا کھل اٹھا. توجہ ہے آپ کی؟ کیا عجیب لمحہ ہوگا. ایک سمت علی, ایک سمت عمر, صدیق ادھر, عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی, دیدار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی, دیدار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ حال ہے خدمتگاروں کا, سرکار کا عالم کیا. نبی کریم بیٹھے ہیں صحابہ میں, مجمع صحابہ میں بیٹھے بیٹھے میرے رسول پاک نے مسکرا کے فرمایا میرے غلاموں یہ تو بتاؤ دنیا میں سب سے پاکیزہ عورت کون سی ہوتی ہے. ذرا بتاؤ سب سے اچھی عورت کون ہے, سب سے اعلیٰ عورت کون ہے. ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا, کہا سونیا جس کی نماز کبھی قضا نہ ہو, اور بڑی پاکیزہ ہے. حضور نے فرمایا بات تو نے ٹھیک کی ہے پر تو میری مراد کو نہیں پہنچا. ایک صحابی اور کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی عورت وہ ہے جو بچوں کی تربیت اچھی کرے. فرمایا بات تو نے خیر کی ہے پر تو میری مراد کو نہیں پہنچا. ایک شخص اور کھڑا ہوا, یا رسول اللہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے, اپنے بچوں کو پڑھائے, جس کا دل قرآن سے, جس کا دل مسجد سے, جس کا دل دین سے لگ جائے. فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر تو میری مراد کو نہیں پہنچا. درجنوں صحابہ نے جواب دیے لیکن کوئی مراد کو نہ پہنچا. شیر خدا, مولائے کائنات, جانشین مصطفیٰ, علی المرتضیٰ, خلیفہ برحق, میرے رسول پاک کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. قد مبارک چھوٹا ہے, پیچھے بیٹھے تھے, ذرا سی گردن جھکائی. فرماتے ہیں دھیما 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 اٹھا اور دروازہ کھول کے سیدہ فاطمہ کے پاس چلا گیا. میں دروازہ کھولا سیدہ کے پاس, میں نے جا کے کہا فاطمہ سوال پوچھنے آیا ہوں. سیدہ نے کہا ہوگا کہ علی علم کے شہر کے دروازے تو آپ ہیں اور سوال آپ مجھ سے پوچھنے آ گئے. کہا نہیں فاطمہ بات ہی ایسی چھڑ گئی ہے, بتلائیے ذرا. رسول پاک نے پوچھ لیا ہے سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے. صحابہ نے بڑے جواب دیے لیکن حضور فرماتے ہیں تم میری مراد کو نہیں پہنچے. فاطمہ آپ بتاؤ سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے. عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی بولی, عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی, عظمت والے رسول کی عظمت والی بیٹی, پاک نبی کی پاک بیٹی, شانوں والے رسول کی شانوں والی بیٹی, وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. سیدہ بولی اور فرمانے لگی علی سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جس عورت کو کبھی غیر محرم نے کبھی نہ دیکھا ہو, غیر محرم نے کبھی اسے نہ دیکھا ہو اور اس عورت نے بھی کبھی کوئی غیر محرم نہ دیکھا ہو. سب سے پاکیزہ, سب سے اچھی, سب سے ستھری, سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا اور نہ غیر محرم نے کبھی اس بی بی کو دیکھا. حضرت علی فرماتے ہیں میں ذرا جھکتا جھکتا پھر مجمع میں آ کے بیٹھا. بات ابھی جاری تھی, میں نے ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا حضور میں جواب دوں, آقا میں جواب دوں. ایک سمت علی, ایک سمت عمر, صدیق ادھر, عثمان ادھر.
इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। आका मैं जवाब दूं, हुजूर बोले, फरमाया दो जवाब। का सोनिया सबसे अच्छी औरत वो होती है जिसको कभी गैर महरम ने ना देखा हो, हुजूर उसके चेहरे का पर्दा हो, और आका फिर उसकी आंख का भी पर्दा हो, उसने भी कभी गैर महरम ना देखा हो। जवाब किसने दिया? हजरत अली ने। शाबाश मिलनी चाहिए थी हजरत अली को। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया मैं सच नहीं कहता, फातिमा तो बिदअत मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया मैं सच नहीं कहता। जनाब अली फरमाते मैंने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, मैंने कहा जवाब तो मैंने दिया है, पर शाबाश फातिमा को मिल गई है। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मुहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पाकीज़ा, पाकीज़ा है वो खातून जो सिर्फ चेहरे पे नकाब नहीं डालती, आंखें भी झुका के रखती है, जो नजरें भी झुका के रखती है, जिसने अपनी आंखों को शर्म हया का पैकर बनाया।